السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 4 جون ہے، بدھ کا روز۔ پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے لیڈر دا اپوزیشن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عمر ایوب صاحب کے حوالے سے اسپیکر نے ان کو خط لکھ دیا ہے ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو کہ ان کو نااہل کیا جائے، اور پرائم منسٹر نے ان کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ نئے الیکشن کمشنر کے تعین کے لیے، ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے میرے ساتھ مشاورت شروع کر دیں۔ اب الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کہ اس مشاورت سے پہلے ہی فارغ کر دیں، کیونکہ جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ثنا جو ہے یوسف قتل کیس کے حوالے سے آج جو ایکیوزڈ ہے اس مرڈر کا، عمر، اس کو پیش کیا گیا عدالت میں، اور کچھ اس نے انکشافات کیے ہیں وہاں پہ، اس کی کیا سٹوری ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ آج اسلام آباد کے اندر نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر چاروں جو وزرائے اعلیٰ موجود تھے۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس سال جو بجٹ کا حجم ہوگا وہ 17.8 ٹریلین روپے کا ہوگا، اور اس کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ یہ 632 روپے کا کے خسارے کا بھی سامنا ہوگا، اور 900 ارب روپے جو ہے پچھلے سال کے بجٹ سے اس کا حجم کم ہوگا۔ ظاہر ہے جو پریسنگ کنڈیشنز ہیں یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے اوپر جو ہمارے پاس اطلاعات آتی جائیں گی اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج پروگرام کا جو آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، بات کریں گے پاک انڈیا کے درمیان جو مارکہ حق پاکستان نے جیتا، اس حوالے سے پاکستان جو سفارتی کوششیں کر رہا ہے، پاکستان روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم ایویڈنس میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کی طرف سے مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ بیانات بھی دے رہے ہیں، ان کے ڈیلیگیشن بھی بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی سٹوری ہمارے پروگرام کی اسی پر ہوگی۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں میرے ساتھ، آمبا اسٹوڈیوز میں حسن ایوب صاحب۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو آج عطا تاج صاحب ہیں فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، انہوں نے کافی ایک کمپریہنسو ایک تفصیل کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو انڈیا ہے، جو فتنل ہندوستان کا سپانسرڈ ہے، فنانسر ہے، پاکستان کے اندر بد امنی، پاکستان کے اندر جو عدم استحکام جو وہ پیدا کر رہا ہے، خاص طور پر بلوچستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایویڈنس بھی رکھے۔ وہ کیا بتایا انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران، آپ کو سناتے ہیں۔ تو کلبھوشن سے لے کے باہوٹ تک، اور یہ جو ان کی ٹیررسٹ ہیں ان کا انڈین میڈیا پہ آنا، اور مودی کا بار بار بلوچستان کرنا، اس کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کی لائف لائن ہے، اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور پوری حکومت، پوری ریاست انشور کرے گی کہ بلوچستان پرامن بھی ہوگا، ترقی بھی کرے گا، اور بلوچستان میں خوشحالی بھی آئے گی، اور پاکستان کی ترقی میں بلوچستان اپنا کردار بھی ادا کرے گا، اور یہ مٹھی بھر جو فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں ان کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ انڈین فیک میڈیا، انڈین پروپیگنڈا، انڈین جو ان کی عسکری اور سویلین قیادت ہے، ان کے بیانات ناظرین آپ نے سنے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم خدا نخواستہ پاکستان کے ہم 4 ٹکڑے کر دیں گے، پاکستان کا ایک خیال ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ کر دیا جائے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس ڈاکومنٹری کے اندر یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اس سارے پروپیگنڈے کے پیچھے اور یہ جو ساری دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ناظرین، خاص طور پر بلوچستان کے اندر، ایک ہی جو ہے وہ مرکز ہے، اور وہ سارے کے سارے سرے جو ہیں جو ہے ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور سرٹنلی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زدائی صاحب امریکہ کے اندر موجود ہیں، انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس وقت جو ہے پرائم منسٹر مودی، کہنے کے تو 1.5 ارب آبادی کے ملک کا وہ پرائم منسٹر ہے، لیکن وہ اس کو تشبیہ کس کے ساتھ دی، وہ ناظرین سننے کے لائق۔ Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. It's a poor copy. Mr. Modi started off as being perceived as the butcher of Gujarat. He went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization with his assault on the Indus Water Treaty. This mere threat to cut off the water supply for 200 million people is a violation of the UN Charter. Acting on this threat would be seen as an act of war by Pakistan. I ask any country that if their lifeline was being cut off, if their water supply was being cut off, how would they react? Given the threat that India's actions poses not only to India and Pakistan, but nuclear war
isn't confined to just India and Pakistan. The consequences of that will be felt by the world. उन्होंने कहा है कि ये एक 2 नंबर कापी लग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, और पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो पानी है वो रगे हयात है 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का, तो हम किसी सूरत में उसके ऊपर उनको ना कोई नकबजनी लगाने देंगे और इंटरनेशनली इसके ऊपर हम सारा केस भी लड़ेंगे। साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी बात कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान जो शिकायत कर रहा है, जो एक रेकलेसनेस हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स हमें देखने को मिल रही है। कनाडा और अमेरिका के अंदर जो दहशतगर्दी हुई उसका भी उन्होंने हवाला दिया। सुने क्या फरमा रहे। Pakistan has complaints about India financing and supporting terrorist activity within our country, but also Pakistan is not alone in having these complaints against India. For example, India has been targeting Sikh activists across the world. They've done so within Pakistan. The government has engaged in similar criminal activity in Canada, where they've targeted Sikh activists in Canada. The Indian government has engaged in similar criminal activity here in the United States. हसन, पाकिस्तान को ना सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर सुना जा रहा है, बात हमारी को वैल्यू भी दी जा रही है, वेटेज भी दी जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया बड़ी कोशिश कर रहा है, मतलब शशि थरूर जैसे लोगों को भिजवाया, लेकिन नोबडी इज लिसनिंग दैम। क्या कहेंगे? नहीं, सफारती महाज पर तो नाकामी का सामना है ही है, और अब तो उनका अपना मीडिया ये कह रहा है कि हम जो है इतना अरसा कहते रहे लेकिन आइसोलेशन में क्यों चला गया इंडिया। जो कहते थे कि जी एक बड़ा दौर था नरेंद्र मोदी का जिसमें डिप्लोमेटिकली बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारा अपना जो सबसे करीबी अलाय रशिया है वो भी वेटेज नहीं दे रहा हमें। अब तो वहाँ से अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं। और वैसे तो आपको पता है कि जो इंडियन मीडिया है आजकल वो बड़ा टफ टाइम दे रहा है कार्टून नेटवर्क को। कार्टून नेटवर्क की जो टीआरपी है उसको टफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया टुडे हो गया या दीगर चैनल्स हो गए तो वो एट पार आ चुके हैं कार्टून नेटवर्क के ना, और उसके साथ वो बिल्कुल हम पल्ला है। मैं पहले नहीं देखता था इंडियन मीडिया इतना ज़्यादा, लेकिन अब जब मैं बोर हो रहा होता हूँ तो मैं लगा लेता हूँ, मैं ट्यून करता हूँ, तो फिर भी इससे भी टीआरपी उनकी बढ़ी रही है, ज़री बात है। तो मुश्किल भी से भी दो चार कर दी है उन्होंने। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी साहब की बात है, जिस तरह उन्होंने कहा कि टीमू वर्जन है ऑफ नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह जेनोसाइड किया बड़ी बात ठीक की है उन्होंने। जिस तरह वो गजा के अंदर देखिए, जिस तरह उसको एक मलबे का ढेर बना दिया, सिविलियंस को टारगेट किया, तो वही पूर्व वर्जन है। लेकिन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरीके से हमला टारगेट किसको किया? सिविलियंस को। फिर पाकिस्तान ने जवाब में उनकी मिलिट्री बेसिस को, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको तबाह किया। पाकिस्तान ने फिर भी एक जो है वो ज़र्फ का मुजाहरा किया और हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। तो बड़े अच्छे तरीके से बिलावल ने इस इशू को भी उठाया। आप ये देख लें कि सफारती मैदान के ऊपर जो है ना पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा धचका है हिंदुस्तान के लिए। 15 जो रुकनी सादे दहशतगर्दी की जो कमेटी है यूएन की, पाकिस्तान को यानी इस पर इसकी जो निगरानी करने के लिए, जो आलमी सतह के ऊपर जो है ना इसकी निगरानी करने के लिए पाकिस्तान को सदारत जो है इसकी मिल गई है, और ये वाइस प्रेसिडेंटशिप जो है वो पाकिस्तान को मिली है। और इसमें पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतल्लिक कमेटी की सदारत भी करेगा जी। इस पे प्रेसिडेंट वो होगा, लेकिन एक सब कमेटी जो उसकी है उसको प्रेसिडेंट जो उसकी प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के पास होगी। और इसमें तालिबान के जो असासे मुंजमद, सफरी पाबंदियाँ और हथियारों की रोकथाम से मुतल्लिक पाकिस्तान फैसला करेगा। ये अब यूएन की कमेटी है, और पाकिस्तान जो है आलमी चैलेंजेस के हल में फाल किरदार अदा करेगा। अब ये आलमी जो है सफारतकार ये बात कर रहे हैं, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो उसका पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है फॉर एंटी टेररिज्म, और सेकंड उस कमेटी का और जो सब कमेटी है अबाउट तालिबान, पाकिस्तान को उसकी प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट मिली है, प्रेसिडेंसी मिली है जी। उसका प्रेसिडेंट है पाकिस्तान, जो सब कमेटी है उसका प्रेसिडेंट है, और जो मेन कमेटी है उसमें पाकिस्तान जो है वो नायब सदारत में। अच्छा चौधरी इब्राहिम साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इंडिया से हमें देखने और सुनने को मिल रहे हैं। आपको पता है ऑपरेशन संदूर नाम रखा था, और पंजाबी आपको पता है, फिर पंजाबी ने भगवंत सिंह हैं वज़ीर आला भारतीय पंजाब, वो अब ये जो संदूर है उसके हवाले से
کچھ سوالات کر رہے ہیں کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہر گھر کے اندر مودی صاحب سندور بھجوا رہے ہیں. ان کے اپنے حوالے سے خبریں وہاں پہ عجیب و غریب قسم کی ہیں کہ انہوں نے شادی کی نہیں کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید نہیں کی, وہ ہی لیوز آل الون. لیکن لوگوں کے گھروں میں وہ سندور بھجوا رہے ہیں. وہ سندور کیوں بھجوا رہے ہیں, اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے بھگونت سنگھ نے. بھگونت مان ہے یہ, میرے خیال میں ہماری جو ریسرچر ہیں سہرش مان صاحبہ, ان کے ساتھ میرے خیال ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ مان ہے, وہ ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. ਐ ਯਾਰ ਸੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ. ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਲਾ ਲਾ, ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਲਾ ਲਾ. ਇੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ. ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਸਕੀਮ ہے. میرے خیال میں وہ خواص بختی کے میرے دورے پڑ رہے ہیں مودی صاحب کے اوپر. راہل گاندھی جو ظاہر وہاں پہ انڈین اپوزیشن کے لیڈر ہیں, وہ ایک جو ٹرینڈ ہے وہاں پہ سرنڈر کے حوالے سے انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ جو انڈیا کا حال کیا ہے پاکستان نے, سنیں وہ انہی کی زبانی. بی جے پی آر ایس ایس والوں کو اب میں اچھی طرح جانتا ہوں, ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالو, تھوڑا سا دھکا مارو, ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ. ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا, فون اٹھایا, کہا مودی جی کیا کر رہے ہو, نریندر سرنڈر, اور جی حضور کر کے نریندر مودی جی نے ٹرمپ کے اشارے کا پالن کیا. ٹرمپ کے اشارے کا پالن کیا. ناظرین, یہی وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو گودی میڈیا آج کل وہ بالکل ٹرمپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹرمپ کے حوالے سے ڈاکومنٹریز چل رہے ہیں, کرٹیسزم ہو رہا ہے. چودھری غلام صاحب, اب یہ مودی کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اب اتنا زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے, آپ نے بھی پچھلے کہا تھا, بتایا تھا کہ شاید وہ اس خواص بختی کے اندر کوئی اور مزید کوئی احمقانہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. چوہدری صاحب نہیں, اس سے تو اس کو تو رول آؤٹ نہ کریں, لیکن وہ زیادہ یہ مشن جو بھیجے ہوئے ہیں اور انڈیا میں پروپیگنڈا لائن ہے, مقصد یہ ہے کیونکہ یہ ان کا بہت سارا ڈراؤنا خواب بن گیا ہے جو یہ آپریشن سندور ہے نا. اس کے بعد ہندوستان کے جو اس کی مطلب ہے یعنی اپنی تباہی کو دعوت دی ہے انہوں نے. جو امیج تھا ان کا انٹرنیشنلی, جس کو بڑا انہوں نے پورٹری کیا ہوا تھا کہ شائننگ انڈیا سے شروع ہو کے آج تک جو کر رہے تھے, تو اب وہ اس سے دور جانا چاہتے ہیں. اب وہ ٹیمیں جو بھیجی ہوئی ہیں نا کہ جی آپ پاکستان کی دہشت گردی کو ہائی لائٹ کریں, اور بھائی پاکستان کو تو آپ نے پھوڑا بنا دیا ہوا ہے دہشت گردی کے ذریعے. آپ جتنے روز کئی واقعات کرتے ہیں, لیکن پاکستان نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, تمہارا بھی اور تمہارے ایجنٹس کا بھی, اور وہ جو تخریب کار اور جو دوسرے بھیجتے پاکستان کا امن تباہ کرنے. وی آر ناٹ ٹیررائزڈ بائی یو. پاکستان نے جو جواب دیا ہے فوجوں کے ذریعے, اس کے بعد ایک مثال قائم ہو گئی ہے, اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ یوکرین روس کے اوپر چڑھ دوڑا ہے ان ڈفرینٹ مینر. تو یہ ایک نئی ایک ڈاکٹرین لکھی گئی ہے, وار بائی اے اسمالر نیشن اگینسٹ اے بگر نیشن, اور بڑا ملک جس کے بہت بڑے دعوے تھے وہ سارے اللہ کے فضل سے خاک میں مل گیا. اب یہ حملہ کرے گا پاکستان پر یا کوئی اور حرکت کرے گا, اس کو تو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں نے پہلے بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین, ان دونوں کا کٹھے جو یونائٹڈ فرنٹ ہے, اور بہت سارے چیزوں پر انڈیا کے خلاف ان کا کٹ ہے, یعنی دیر ون. اس کے مقابلے میں ہندوستان نہ فوجی طور پر, نہ سیاسی طور پر, نہ اخلاقی طور پر, اور نہ عوامی سطح پر, اور میڈیا ان کا جو ہے ویسے ہی بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے کہ جس طرح جی وہ لاہور بھی قبضہ کر لیا ہے, سرگودا بھی ختم ہو گیا ہے, فیصل آباد بھی ہو گیا ہے, ادھر کوئی سمندری انہوں نے شپ یعنی کیا وہ بندرگاہ بھی لاہور میں بنائی ہوئی تھی. ہاں, وہ سارا وہ جس طرح وہ بھی حسن بتا رہا تھا کہ ان کا میڈیا کارٹون میڈیا لگتا ہے. ناظرین, چونکہ سفارتی کامیابی ہمیں ملی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں اور فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب, شکریہ ہم کر رہے ہیں جس ملک نے اس مشکل وقت میں جب ہماری لڑائی ہوئی, آپریشن بنیان مرصوص ہم نے لانچ کیا, مارکہ حق جیتا, تو اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم سعودی عربیہ بھی جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو وقت گزاریں گے. سنیں کیا کل کے ایس سے کوئی 24 گھنٹے کے لیے وزٹ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب جائیں گے کل,
اور میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ جاؤں گا. تو کل ہم ان کا بھی جو سپورٹ ہے, جو ان کی سولیڈیرٹی ہے, وہ ہم ان کا کل جا کے شکریہ ادا کریں گے. لیکن اس کے تھرو آؤٹ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, پرنس فیصل خاص کر. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. بانی جو پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیٹرن ان چیف پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کر دیا ہے, اور ایک نئی تحریک کی طرف اب گامزن ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں. جو ہے ملاقات ہوتی ہے بیرسٹر گوہر علی خان کی گزشتہ روز, اور وہ باہر آ کے پھر بتاتے ہیں کہ جی کیا حکم ملا ہے اور اب اس تحریک کو کون لیڈ کرے گا. انٹرسٹنگلی علی امین گنڈا پور جو ہیں اب وہ میرے خیال میں اس کردار سے اب باہر آ گئے ہیں. اندر کی سٹوری حسن سے جانیں گے کیا وجہ بنی. پہلے بیرسٹر گوہر کا جو اس حوالے سے بیان ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, مختلف چیزوں پہ بات چیت ہوئی ہے. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ چونکہ ہمارے ہر طرف سے دروازے بند ہیں سوائے اس کے کہ ہم تحریک چلائے, اسلام آباد میں کال دینے کے بجائے باقی پورے ملک میں ہوگا. خان صاحب خود اس مرتبہ تحریک لیڈ کریں گے, اور خان صاحب جو ہدایات ہے وہ عمر ایوب خان صاحب کو دیں گے. جس طرح آج تک وہ علی امین خان صاحب لیڈ کرتے تھے, اب چونکہ علی امین خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ آپ کنسنٹریشن کریں اپنے صوبے کے اور گورننس پہ. خان صاحب نے ابھی ٹائم فریم نہیں دیا احتجاج کا, نہ کال دی ہے, کوئی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ دی ہے. آج کے بعد خان صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے, میڈیا سے بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا پیٹرن ان چیف ہوں گا. سارے فیصلے پہلے بھی خان صاحب کرتے رہے, ابھی بھی خان صاحب ہی کرتے رہیں گے. یقینی طور پر حسن ایوب سے ہم جانیں گے کہ وجہ کیا بنی کہ علی امین گنڈا پور کو اب وہ جو مزاحمتی تحریک کے لیڈرشپ کا جو کردار تھا اسے نکال لیا گیا ہے. کیا آپ کو وجہ لگتی ہے؟ ظاہر ہے آپ کو پتا گزشتہ روز پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے وہاں پہ پشاور جرگہ تھا, میں موجود تھے, وہ سارے پہن کے ٹربنس پہن کے ساتھ. آج یہاں پہ موجود ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, یہاں پہ بھی وہ تصویر آپ نے دیکھی. پور صاحب اگر تصویر دکھا سکیں, وہ بالکل پرائم منسٹر کے ساتھ NEC کی میٹنگ میں, ہاں قومی اقتصادی کونسل نہیں, وہ جو ان کے آپ دیکھیں نا جب وہ احتجاج کے لیے نکلتے تھے نا, تو وہ جو اسٹیج کے سامنے فرنٹ رو پہ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے اس جرگہ کے اندر, وہ جو فرنٹ رو پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے نا, وہ پشاور جو سیم ہاؤس سے بعد میں نکلتے تھے, فون اس کو پہلے کرتے تھے کہ بھئی میں نکل رہا ہوں. تو وہ تحریک اس طرح کی تھی, تو یہ بات شاید پی ٹی آئی والوں کو پتہ تھی یہ بات. اچھا ہاں, وہ رابطہ ان کا تھا نا, تو حکومت کے کسی نمائندے کے ساتھ ڈی چوک پر وہ خاصے چکر لگاتے تھے, ان کے ساتھ رینجرز بھی. اور یہ جو ہے نا یہ دیکھ رہے نا فرنٹ سیٹ کے اوپر نا, فرنٹ سیٹ کے اوپر نا فرنٹ رو کے اندر اسٹیج سے نیچے وہ بیٹھے تھے. وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹھیک سمجھ آ گئی. تو ان سے وہ رابطہ بھی کرتے تھے, ان سے بات چیت بھی ان کی چل رہی تھی. تو لہٰذا اس لیے اب جو ہے نا وہ پیٹرن اینڈ چیف نے, بانی اپنی کہہ رہے ہیں نا پیٹرن اینڈ چیف کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے خود کو مجھے پیٹرن چیف کہیں, تو ہم بھی ان کہتے ہیں پیٹرن اینڈ چیف پاکستان تحریک انصاف, جو کہ اس وقت نااہل ہیں. نااہل پیٹرن اینڈ چیف پاکستان تحریک انصاف کہا جا سکتا ہے ان کو, الیکشن تو نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے اب نیا ٹاسک دیا ہے, وہی رول دے دیا ہے عمر ایوب صاحب کو. اب خان صاحب تو نااہل ہیں, پیٹرن چیف ہیں, تو عمر ایوب صاحب نے بھی میرے خیال سے ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے. تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ان کی نااہلی جو ہے نا, جیسے اگر ایک نشست نہیں مل رہی تھی نا پی ٹی آئی کورس SIC کو, اس طرح نااہلی عمر ایوب صاحب کی بھی مجھے پیچھے صاف لکھی ہوئی آپ کی دیوار کے پیچھے نا لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ہمارے فیصلے آج کل آپ کے پاس بھی ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو تحریک ہے اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو کردار ہے, جو لیڈرشپ کا کردار ہے, وہ سلمان راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب کو سونپا گیا ہے. باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ڈپلومیٹس کو ملیں, اور جو علی امین گنڈا پور صاحب, ظاہر ابھی آج کی تصویر اگر ہم دیکھیں وہ پرائم منسٹر آفس کے اندر موجود ہیں, وہ چاروں وزراء اعلیٰ کے, ظاہر ہے بجٹ میکنگ ہے, باقی سارے معاملات ہیں. تو آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ ایک تو حسن کی رائے ہے, اور آپ ظاہر آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ پیس آف انفارمیشن ہوگی, آپ کے بھی رابطے کافی ہیں پشاور میں لوگوں کے ساتھ, تو خبر تو بتائیں ہمیں کوئی. نہیں, وہ ان کا واضح پروگرام ہے کہ جو پہلے ہے کہ پارٹی ہے, اور عمران خان انڈسپیوٹڈ لیڈر آف PTI, تو انہوں نے کہا کہ میں ہی سارا جو بھی احکامات ہیں, جو بھی ڈائریکشن ہے کہ کیا موومنٹ چلانی ہے, کہاں کیا کرنا ہے, اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ بائی ہیم. وہ پچھلی دفعہ کنفیوژن پھیل ہو گیا تھا, اف یو ریکال. علی امین گنڈا پور عمران جو ہیں وہ وہاں آئے, وہ چلے گئے, وہ ان کو گولیوں میں ورکرز کو چھوڑ دیا, اس طرح کے الٹے سیدھے پروپیگنڈے ہو رہے تھے. تو نو خان صاحب نے خود ساری کی ساری رسپانسبلٹی اپنے لیے لی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد نہیں, ہم نے جدھر جو کرنا ہے وہ
ابھی انہوں نے پلان دیا نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج تک کہ پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر کو کوئی رسپانس اور یا ریلیف یا ان کو کوئی رعایت ملی نہیں ہے، تو ناؤ دے ول ڈیسائڈ دیئر اینڈ اٹ may ٹیک اے لٹل مور ٹائم. اٹ ول سرٹنلی ہیپن آفٹر عید. بالکل صحیح. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک تو جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. ابھی جو بات کی حسن نے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے، ان کی نااہلی کے لیے ایک ریفرنس فائل کیا گیا اسپیکر کی طرف سے، اور ایک خط جو ہے بحیثیت لیڈر اپوزیشن ان کو لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور 2 ممبرانز ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کی تعیناتی کے حوالے سے. تو یہ کیا سٹوری بن رہی ہے آنے والے ہفتے 10 دن کے دوران، کیونکہ نااہلی کا میرے خیال میں ریفرنس کی اگلی ڈیٹ جو ہے وہ 24 جون پڑ گئی ہے. اب اس سے پہلے یہ کیا نئے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہو جائے گی یا کیا بنے گا، تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک خط، جو کہ ویسے تو ڈیٹ 16 مئی ہے لیکن منظر عام پر آج ہی وہ آیا ہے. اس خط میں جو آئین کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لیڈر اپوزیشن جو کہ عمر ایوب ہیں اس وقت، ان کو کہا ہے کہ جو اس وقت الیکشن کمشنر ہیں، چیف الیکشن کمشنر، وہ اور 2 ممبر سندھ اور جو ہے بلوچستان، وہ اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں، ان کی تعیناتی ہونی ہے نئے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نام 3 آپ نے بھجوائیں، میں اپنے بھجواؤں گا، تو ڈسکس کریں گے. نیچے انہوں نے آئین کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ کس طرح اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے، اور پارلیمانی کمیٹی کے سامنے وہ نام رکھے جائیں گے اگر ان کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر وہ بات ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور جو ہے ایک اور لیٹر ہمارے سامنے آیا، وہ ہے محترم جو ہے لیڈر اپوزیشن عمر ایوب صاحب کا. وہ اپنے خط کے اندر ایک تفصیل لکھتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب نے ایک خط لکھا ہے، ریفرنس بھجوایا ہے میرے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کو. اس میں انہوں نے چند ایک چیزیں مانگی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میرے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے اسپیکر کی طرف سے، مجھے اس کی تو قانونی اور آئینی بنیاد، کس بنیاد پہ آپ بھجوا رہے ہیں، مصدقہ نقل اور وہ جو کارروائی ہوئی ہے اس میں جو جہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، منٹس میٹنگ میرے ساتھ شیئر کریں. نااہلی کے ریفرنس پر آئینی نکات آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ریفرنس کی جو قانونی توجیہ ہے، جس وجہ کی بنیاد کے اوپر میرے خلاف ریفرنس بھجوایا گیا، وہ بھی میرے ساتھ شیئر کریں. تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ جو بابر ہیں، ان کے جو اپوننٹ ہیں ان کے حلقے میں، انہوں نے ریفرنس فائل کیا ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے اثاثے چھپائے ہیں. اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس حوالے سے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بھی موجود تھے عمر ایوب صاحب، وہ بات کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیل خود بتا رہے ہیں. ریٹرننگ افسر صاحبان نے 2018 میں، 2023 میں اور 2024 میں یہ سب کے سب اعتراضات ریجیکٹ کیے اور ہائی کورٹ تک گیا، وہاں سے ریجیکٹ ہوئے. 8 تاریخ الیکشن ہوتا ہے، 9 تاریخ وہ اپنے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ وہ دستاویزات میرے پاس موجود ہیں، اس نے پاکستان تحریک انصاف کو اور مجھے مبارکباد پیش کی تھی. یہ خط ایاز صادق صاحب کو لکھا میرے مد مقابل نے، اور انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں اس وقت زندہ ہوں، اللہ کے حکم سے مرا نہیں ہوں. ان کو چاہیے تھا کہ عمر ایوب یہ آپ کے خلاف ریفرنس ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں ان کو دستاویزات کورٹ ڈاکیومنٹس دے دیتا، بات ادھر ہی ختم. مطلب کیا اس میں معاملہ ہے؟ یہ آئین حق دیتا ہے اسپیکر کو، وہ کسی بھی سٹنگ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اگر وہ اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اس بات کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر خود سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس نے مس کانڈکٹ کیا ہے، کوئی غلط کام کر لیا ہے، کوئی اثاثے چھپائے، کوئی بھی ہے آرٹیکل 660 کے تحت، تو وہ ایک ریفرنس بذات خود اپنا مائنڈ اپلائی کر کے چیف الیکشن کمیشنر کو بھجوا دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف ریفرنس ظاہر ہے آپ نے ادھر پیش ہونا ہے، تو کر دیتے. تو کیا بابر نواز صاحب ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جو مد مقابل الیکشن بھی لڑے، ان کے کزن ہیں، باہر کا آدمی نہیں، گھر کا آدمی ہے ان کے. وہ تو بہت سارے عمر ایوب صاحب کے گھر کا آدمی ہے، کوئی اتنا کوئی انجان نہیں ہے. پراپرٹیز اگر ان کے پاس ایسے ساتھ چھپائے ہوئے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہے، باہر ہیں، تو اگر اس کے اوپر مس ڈیکلیریشن ہو جاتا ہے نا، تو مس ڈیکلیریشن کے اوپر تو اگر نواز شریف صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں تو پھر عمر ایوب صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ نواز شریف صاحب تو پھر جو ہے انہوں نے کبھی پاکستان کی جو افواج ہیں ان سے متعلق کبھی ایسی الفاظ ادا نہیں کیے. میں تو اب عزت کرنا میں نے چھوڑ دی عمر ایوب کی. جو انہوں نے جنگ کے اندر مارکا حق کے دوران یا پہلگام واقعے کے بعد جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی،
اس دن کے بعد تو میں تو ان کو بالکل میں کسی جو ہے نا وہ سویپر کی عزت کروں گا ان کی بالکل کسی صورت جو ہے نا میں عزت کرتا ہوں نہ کر سکتا ہوں نہ میں کوشش کر کے بھی نہ ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتا کہ ایکٹنگ میں عمر ایوب کی عزت کروں تو سوری اٹس ناٹ پاسبل. عمر ایوب کے اوپر کانسیکوینس آ رہا ہے, مجھے بہت خوشی ہے. میں ان سے متعلق ان کو بے چینی دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں. نااہلی ان کی جو ہے نا بتایا نا وہ پیچھے لکھی اچھا چلے وہ نااہل ہو رہے ہیں. جی صحیح. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, اب جو کردار ہوتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی میں, اس کی اپوائنٹمنٹ میں, وہ آئین کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور وہ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی چیف الیکشن کمیشنر کے پاس جس کی تعیناتی ہونی ہے, کیونکہ موجودہ جو ہیں وہ اپنا ٹائم پورا کر چکے ہوئے ہیں, وہ ظاہر ہے جب تک نئے نہیں لگیں گے, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اس عہدے کو, تو یہ کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ وہ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں, اپنا کیا سنیے. کہ مجھے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز نے خط لکھا ہے کہ ہم نے نام ڈسکس کرنے ہیں, تو جب آپ ایک شخص چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ممبران وہ اس شخص کے سامنے اس کا کیس سنیں گے جو شخص ان کے فیوچر کے بارے میں بات کرے گا, کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ چودھری صاحب, یہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے؟ اب کافی انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ بن گئی. نہیں تو ایسے باتیں نہ کریں. اور 6 مہینے سے کیا یہ کر رہے تھے؟ حکومت موجود نہیں تھی, پارلیمنٹ نہیں تھی, پہلے کیوں نہیں لیٹر لکھا لیڈر آف دی اپوزیشن کو؟ کس لیے اس کو رکھا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشن کو وین ہی ہیز فنشڈ ہز ٹرم؟ ان کو خود ہی چاہیے تھا کہ اپنے گھر چلے جاتے. اچھا کوشچن کر سکتا ہوں آپ سے؟ جی جی پلیز. دیکھیں, اگر ایک شخص نے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے ہیں, اگر ایک شخص نے کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ رکن قومی اسمبلی ہے, تو کیا آئین کے تحت اگر باقی لوگوں نے کانسیکوینس جب برداشت کیا ہے, یہ بھگتا ہے, تو کیا اس شخص کو پھر جو چاہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے پر بیٹھا ہو, دیر ہے سویر ہے جب بھی ہے, لیکن پھر اگر ہے چھپایا ہوا ہے اور وہ سرفیس پر آ گیا ہے, تو کیا اس کو رکن قومی اسمبلی رہنے کا حق حاصل ہے؟ بالکل حق حاصل نہیں ہے, لیکن وہی طریقہ اگر ہے تو وہ اس کی تو اگر ان کی پراپرٹی کنسیلمنٹ نہیں کی ہوئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو جائے گا. چاہیے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, یہ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اب عمر ایوب صاحب کے پاس جو مزاحمتی تحریک ہے اس کو انہوں نے لیڈ بھی کرنا ہے, اور ساتھ میں یہ ظاہر ہے مختلف کیسز کا بھی ان کو سامنا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمر ایوب صاحب ٹھیک چوائس ہیں پیٹرن چیف پی ٹی آئی کا کہ وہ اب اس تحریک کو لیڈ کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ادھر بھی اپنے کیسز لڑیں گے, وہ تحریک کو بھی دیکھنا ہے, تو کیا کہیں گے؟ نہیں تو تحریک تو انہوں نے ایک اناؤنس کرنی ہے, ان کی پارٹی ہے سارے ملک میں, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. وہ عمر ایوب تھوڑے, وہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا کہ پیٹرن چیف بن گئے ہیں, تو وہ انہوں نے خود ہی آپ فیصلے کرنے ہیں, باقی ایکسیکیوشن لیول پر ہی کام ہے. چلیں ناظرین, اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے, ایک تو کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ جو قیدی نکلے ہوئے ہیں, کچھ لوگ قیدی واپس بھی آ رہے ہیں, اور اسلام آباد میں جو ایک بے ایمانہ قتل ہوا, آج کورٹ کے اندر پیشی تھی, تو ہمارے جو نمائندے ہیں جنہوں نے آج کیس کو کور کیا ان کے پاس جائیں گے, ان سے جانیں گے کہ انیشل جو سٹیٹمنٹ ہے ایکیوز کی اس مرڈر کیس میں وہ کیا ہے. بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ثنا یوسف کا جو قتل ہوا, آج اس کا جو ایکیوز مرڈر ہے عمر, وہ آج پیش کیا گیا اس کو یہاں پہ لوکل میجسٹریٹ کی اجازت میں. 14 روزہ کا ڈیمانڈ جو ہے ریمانڈ اس کو دے کے جیل بھجوا دیا گیا ہے. فاروق اجاز ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ انیشل سٹیٹمنٹ اس کی کیا سامنے آئی ہے. جی فاروق. جی بالکل خاور صاحب, آج جو ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس ہے اس کا جو ملزم ہے عمر حیات, اس کو آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل کی عدالت میں پیش کیا گیا, اور جو تفتیشی تھے کیس کے ان کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی کہ ملزم کی شناخت پریڈ کرنا ہے, اس کے لیے ان کو جوڈیشل لاک اپ میں ملزم کو بھیجا جائے. عدالت نے جو ملزم کی جو جوڈیشل لاک اپ میں بھیجنے کی درخواست تھی وہ منظور کر لی تفتیشی آفیسر کی, اور عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بھیج دیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب تک اس ملزم کی شناخت پریڈ مکمل نہیں ہو جاتی کسی بھی شخص سے اس ملزم کی ملاقات نہ کروائی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تفتیشی آفیسر ہے اس کیس کے, ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے عدالت کی جانب سے کہ وہ شناخت پریڈ کا عمل مکمل کر کے 18 جون سے پہلے رپورٹ کو عدالت میں جمع کروائیں. اچھا فاروق, یہ بتائیں کہ پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی اس مرتبہ پھر کوئی جو ہے وہ غیر سنجیدہ رویہ تھا, کوئی پروسیکیوٹر وغیرہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے؟ یہ اتنا بڑا کیس ہے
تو اسٹیٹ کو جو پروسیکیوشن ہے اس کو تو پیش ہونا چاہیے نا جی. جی بالکل, جو پروسیکیوٹر تھے متعلقہ اس کیس کے حوالے سے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے. جو ڈیوٹی پروسیکیوٹر تھے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے. اتنا بڑا واقعہ ہے اور وہ پروسیکیوشن پیش نہیں ہوتی ہیں. چلیں فرق, بہت شکریہ. ناظرین, جو ایک اہم اس کیس کے حوالے سے جو کل بھی ہم نے جس کا ذکر کیا تھا, جو انیشل انفارمیشن ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کافی عرصے سے فالو کر رہا تھا ثنا یوسف کو, فرینڈشپ ریکویسٹ بھی جو آ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر وہ ریجیکٹ کر رہی تھی, پھر گھر پہنچ گیا یہ سارا معاملہ. تو اس کا جو نقطہ ہے جس کے اوپر بحیثیت پیرنٹس, بحیثیت والد, جو ظاہر ہمارے گھروں کے اندر ہماری بہنیں بیٹی ہیں, جو بھی جب بھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پریزنس وہ جاتی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹس بناتی ہیں, تو گھر کے اندر کم از کم تھوڑی بہت ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے. خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی اس طرح کی ہراسمنٹ کا کیس یا کوئی وجہ بنتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو, اپنے کسی دوست احباب کو آپ کانفیڈنس میں لیں. اور ظاہر ہے اگر یہ پہلے پتہ ہوتا اپنے گھر والوں کو یا کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہوتی تو اس کو روکا جا سکتا. چوہدری صاحب, آپ کیا کہیں گے بحیثیت دی موسٹ سینئر ممبر آف آور پروگرام, یہ سوشل میڈیا کی بیماری تو ہے, واقعہ ہے, اب لوگوں کو اپنا نظر رکھنی چاہیے بچوں پر. بہت ہی خوفناک واقعات سامنے آ رہے ہیں. یہ تو کوئی سرفس ہو جاتے ہیں جو نہیں ہوتے, اور گھروں کے گھر اور گھرانے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور ادروائز دنیا سے جو انفلوئنسز آ رہے ہیں, اس نے کافی ہمارے معاشرے کو, ہماری سماج کو, ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو کافی نئے چیلنجز سے دوچار کیا ہے. We have to keep very, very strong discipline in place. بالکل صحیح ہے حسن, ریگولیشن کی ضرورت ہے. کل جو ہیں اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر وہ بتا رہے تھے کہ کو ڈارک ویب بچوں کی ویڈیوز بنا کے وہ بیچنے تو بڑی کامیابی ملی ہے اس پہ, تو ایف آئی اے نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے, لیکن وہ بھی انفارچونیٹ ہے جی, بہت یہاں پہ چل رہا ہے. دیکھیے ہمارے جو شہر ہیں یہ سیچوریٹ ہو چکے ہیں, یہ مزید لوگوں کو کیٹر کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن جب جتنی بڑی آبادی ہو جاتی ہے ایک شہر کے اندر, اب اس میں طرح طرح کے رنگ کے لوگ آ رہے ہیں. ہمارے ہاں ہمیں بالکل جو کوئی جس کو جانتے نہیں ہیں اس سے ایک تو ملنے کے حوالے سے بھی آپ پہلے کسی تعلق بنانے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے, پتہ کریں کہ اس کی جو بلونگنگ کہاں سے ہے. یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے گلی میں چلنے والا شخص کون ہے, کدھر سے آیا ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے. آج آپ اس کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں, وہ جھوٹ بول کر آپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اس قسم کی جو ہے وہ کام کر سکتا ہے, وہ تھریٹ ہے. تو آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا پیرنٹس کو اپنے بچوں کے حوالے سے, کہ اگر وہ اسکول میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو الگ بات ہے, اگر اسکول کے فرینڈز نہیں ہیں, کہیں باہر کے ہیں, کہاں مل رہے ہیں, گاڈ فوربڈ مطلب یہاں پر تو شیشہ کیفیز وغیرہ میں بھی بالکل صحیح. ناظرین, یہ ظاہر ہے ماڈرن زمانہ ہے, ٹیلی فون کے بغیر, اسمارٹ فونز کے بغیر گزارا نہیں ہے. بچوں کو بہت زیادہ اس سے انہوں نے پڑھائی میں بھی کوئی ظاہر ہے اس میں اپنی کو مدد لینی.